دھیان ایک کی طرف جاتا ہے. جیسے کوئی نام رکھتا ہے صدیق، کوئی نام رکھتا ہے ابوبکر، تو کس طرف دھیان جائے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اگر کوئی عمر نام رکھتا ہے یا فاروق نام رکھتا ہے تو دھیان کس طرف جائے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو اس لیے جب بھی کوئی نام خالد رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا دھیان کس طرف جائے گا؟ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نام ہے اور تاریخ میں ان کا مرتبہ سپہ سالاروں میں بہت زیادہ بڑا ہے. میرا خیال ذاتی طور پر ہے کہ تقریباً سب سپہ سالاروں سے بڑھ کر ان کا نام آتا ہے. ویسے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کہ انہوں نے جو بدر کے میدان میں کیا بہت اہم. نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، وہ بھی زبردست ہے. ہم کمپیئر نہیں کرتے کیونکہ موازنہ کرنا تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہمارا ایک قانون بن گیا ہوا ہے کہ وہ اسلام میں عزت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ان کے مقابلے میں لائیں گے نہیں، لیکن ویسے جب ہم نام کے طور پر لیں گے، ایک پہلو کے طور پر لیں گے کہ ایک پہلو ان کا جنگی لحاظ سے، جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے وہ زیادہ نمایاں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ بھئی خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب دہن لگایا حضور نے، اور اس کے بعد جھنڈا پکڑایا حضور نے. انہوں نے جا کر خیبر کا قلعہ جو تھا اس کا دروازہ ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا، یا کہتے ہیں ڈال کے طور پر استعمال کیا. تو یہ اپنی جگہ پر شجاعت، لیکن اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کل ہم دیں گے جھنڈا اس کو. اس لیے حضور کسی پر بھی ہاتھ رکھ دیں وہ جیت جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، حضور جس پر بھی ہاتھ رکھ دیں گے وہ جیت جائے گا. لیکن ہم ان کا تذکرہ جو ہے، شان جو ہے، وہ اس طرح برابری کے لحاظ سے نہیں کرتے. یہ میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ لوگ نیگیٹو لے لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی کی شان، انہوں نے یہ کیا، بہت اچھا ہے، کس نے کیا؟ آپ اگر ایک پہلو دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ، غزوہ حنین، تبوک تک وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. یعنی یہاں تک آپ جب سرکار حیات ہیں تو اس وقت تک آپ نظر آ رہے ہیں جنگوں میں، اور بعد میں جنگوں میں نظر نہیں آ رہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی باری آتی ہے تو کسی جنگ میں آپ نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے بیٹے کہ آپ کبھی پڑھیں گے تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں آگے نہیں تھے، سرکار کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی وہ وزیر تھے، اس لیے وہ سرکار کے مشورے، سرکار کو مشورہ دینے والے میں تھے، اس لیے آگے بڑھنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ دیگر تھے، تو اس لیے یہ وزیر تھے. جب حضور کا وصال ہو جاتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ قاضی ہیں، جسٹس ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہیں، جنگوں میں نہیں جا رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا، جب حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے مقام صرف پر روک لیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ چلیں، میں نے وہی لشکر بھیجنا ہے. جب وہ لشکر بھیجنے کی باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی تبدیلی کی. ہم نے فرمایا کہ یہ تو بات پکی ہے اسامہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لشکر میں شامل ہے، لیکن اگر تو مہربانی کر کیونکہ یہ لشکر تشکیل دیا حضور نے، اگر تو لیڈر ہے تو مہربانی کر تو عمر کو میرے پاس چھوڑ دے، کسی اور کو لے جا، کیونکہ میں نے اس سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ نے مشورے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، کیونکہ وہ وزیر تھے نا. اس لیے پوائنٹ سمجھنے والا اگر آپ سے کوئی پوچھے بعد میں کیوں نہیں لڑے، بھائی وہ وزیر تھے، جسٹس تھے، ان کا لڑنے کا کام ہی نہیں تھا، لڑنے کا کام اوروں نے کیا تھا. اس لیے اسلام کو عزت اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے دی ہے. اس لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نام ہے، قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں، ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں.
جس کے بارے میں قرآن کی آیات القلم 10 سے 13 تک نازل ہوئی ہیں، جس میں اس کو کیا کہتے ہیں، حرامی کہا گیا تھا کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہے. یعنی ولید بن مغیرہ کے خلاف اللہ کریم ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس لیے اللہ کریم اس کے خلاف تھا، اور اس کے بارے میں سورۃ القلم کی آیات بھی اتری ہوئی ہیں. لیکن آپ، یہ میں بتا رہا ہوں، آپ اپنے ایمان سے بتائیں کسی کو معلوم ہو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے؟ کسی نے آج تک کیا ہی نہیں ہوگا، نام ہی نہیں لیا ہوگا اس کے باپ کا اس طرح سے. یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی میں اسلام داخل ہو جاتا ہے نا، اس کے باپ کا نام نہیں لیا جاتا، عزت اس کو اسلام کی وجہ سے دی جاتی، اس کا باپ کا نام لے کر ذلیل نہیں کیا جاتا. جیسے میں نے آگے بتایا تھا، اگر کوئی بچہ زانی پیدا ہو جائے تو اس کے باپ کا نام لے کر اسے ذلیل نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. اس لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں. ماں کا نام لبانہ، اور ابو جہل جو تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سکا چاچا ہے، سکا چاچا ہے ابو جہل. سیدنا عمر اور سیدنا اکرمہ بن ابو جہل دونوں سیدنا خالد بن ولید کے کزن ہیں. سیدنا عمر اور سیدنا اکرمہ بن ابو جہل دونوں سیدنا خالد بن ولید کے کزن ہیں. سیدہ میمونہ حضور کی بیوی اور سیدنا خالد کی خالہ ہیں. جو حضور کی بیوی ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ ہیں. اس لیے آپ خالہ کے پاس ملنے چلے جایا کرتے تھے، وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھانا پکا ہوا تھا، تو بتایا کہ حضور یہ گو پکی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا میں پسند نہیں کرتا کھانا، لیکن باقیوں کو منع نہیں کیا، باقی کھا رہے ہیں، انہوں نے ان کو منع نہیں کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل تھے. تو حضور نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا، اس لیے ہم نے مکروہ تحریمی قرار دے دیا کہ ہمارے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، حضور نے پسند نہیں کیا تو ہم نے کھانا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ میں ویسے رشتے بتائے کہ سکا چاچا کون ہے؟ ابو جہل سکا چاچا، اور سیدنا عمر اور سیدنا اکرمہ بن ابو جہل یہ سکے کیا کہتے ہیں رشتہ دار ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کزن ہیں. اور حضور کی جو بیوی ہیں حضرت میمونہ، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ ہیں. فوجی عہدے ان کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا، یعنی ان کا زیادہ جیسے ہمارے ہوتے نا ججوں کے بیٹے جج، ٹھیک ہے، یا فوجیوں کے بیٹے فوجی، ان کا ترہ امتیاز تھا. یہ فوج سے دلچسپی رکھتے تھے، ان کا سارا خاندانی فوج سے دلچسپی رکھتے تھے. اور جب اسلام ظہور میں آیا اس وقت بھی سیدنا خالد بن ولید جو تھے اسی طرح فوجی عہدے پر ممتاز طریقے سے کھڑے تھے. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے. اور سب کو معلوم ہے غزوہ احد میں دو ہی بندے تھے جو پیچھے نگرانی کر رہے تھے، ایک کا نام اکرمہ اور دوسرے کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. جب مسلمانوں کو دستی پہاڑے کو دیکھ رہا ہے، دستے نیچے اتر رہے ہیں بس یوں کر کے، تو وہ آئے انتہائی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور وہ سارا احد کا پانسے ہی پلٹ کر رکھ دیا. جیتی ہوئی جنگ جو تھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گئی. ویسے تو وہاں پر یہ ہم نہیں کہتے کہ مسلمان ہار گئے، ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہم کرتے کہ وہ ہار گئے تھے، لیکن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، ہمارے بندے زخمی ہو گئے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تھی چال ناکام چلی گئی تھی، کیونکہ چال چلی جاتی ہے بندوں کے ساتھ، اور جب بندے ہی نافرمانی کر دے تو پھر چال جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کو بگاڑنے میں صحابہ کرام کا بھی ہاتھ آ گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ وہ جو شیطان کی آواز سے ادھر ادھر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس لیے غزوہ احد کے میدان میں جتنے صحابہ کرام تھے، چاہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دوڑ کر واپس مدینہ پاک میں آگے تھے، یا جو پہاڑی دستے سے ادھر ادھر ہو گئے تھے، اللہ کریم نے سب کو معاف کر دیا. اب کوئی کہے غزوہ احد سے بھاگے ہوئے، غزوہ احد سے بھاگے ہوئے بگوڑے، نعوذ باللہ، تو سمجھ لے وہ قرآن کا منکر ہے کہ قرآن نے جن کو معاف کر دیا ان پر تان کرنے والا اللہ پر تان کرتا ہے. اور یہ اہل تشیع میں یہ بات موجود ہے، وہ نعوذ باللہ اس طرح سے ایک بات کریں گے، وہ بھاگنے والے خود کے میدان سے، بابا بھاگ گئے، اچھا یہ بتا تبوک کے میدان میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا حنین کے میدان میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ فتح مکہ کے وقت موجود تھے کہ نہیں تھے؟
وہ بھاگے تو پھر کہاں گئے؟ سرکار کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو پھر واپس آئے تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ان کے متعلق؟ اور یہ بے وقوف اتنے ہیں کہ جو بدر کے میدان میں تھے وہی احد کے میدان میں بھی تھے، اور بدر کے میدان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا تھا یہ جو مرضی کریں ان کے سارے گناہ معاف ہیں۔ وہ جو 313 تھے بدری صحابی، ان کے بارے میں تو سرکار نے ارشاد فرما دیا تھا یہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اب ان پر تان کرنے والا نبی پر تان کر رہا ہے یا اللہ پر تان کر رہا ہے؟ اس لیے غزوہ احد میں پانسا پلٹنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ویسے یہ نام ایسا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، بندہ جو نا کھڑا ہو جاتا ہے تان کر، ان کے نام سن کر بندہ شجاعت اور بہادری میں آ جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری 2371 صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے آیا تھا، اس کے سردار بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہ دیکھ رہے تھے مسلمان کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے آئیں چھیڑ لئیے تاکہ لڑ پائیں، یہ وہ اس دستے کے بانی سے سمجھ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن العاص دونوں اکٹھے 6 یا 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی۔ کسی اچھے بندے کا آنا، کسی کاریگر بندے کا آنا جو اسلام میں آئے، اسلام کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ مکے والوں نے اپنے ہیرے ہماری طرف پھینک دیے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ ان کا تو ہے ہی ہے، سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر ہے، یہ مصر کو فتح کرنے والے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہیرے ہماری طرف مکے والوں نے پھینک دیے۔ غزوہ موتا جب ہوتا ہے، صحیح بخاری 4262 کے مطابق سیدنا زید بن حارثہ، پھر جعفر بن طیار، پھر عبداللہ بن رواحہ، ان تینوں کو مقرر کیا گیا اگر جھنڈا اس کے ہاتھ سے گیا تو یہ پکڑے گا، اس سے ہاتھ سے گیا تو یہ پکڑے گا۔ تو سیدنا زید بن حارثہ کے ہاتھ سے جھنڈا کرتا ہے تو پھر جھنڈا آ جاتا ہے جعفر بن طیار کے ہاتھ میں، اور پھر جب کیا کہتے ہیں ان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کے بعد آتا ہے، جب تینوں شہید ہو جاتے ہیں پھر جھنڈا آ جاتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ کے ہاتھ میں، اور سارے ان پر متفق ہو جاتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ 2000 کا لشکر لاکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس وقت جو تھی نا اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ ان کو یہاں سے لے کر نکلا جائے، مسلمان بچائے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب حملہ کریں گے نا تو سارے کے سارے اس طرح جب چھٹیں گے اب ہم نکل کر ادھر سے غائب ہو جانا، سارے واپس چلتے ہیں۔ اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سخت مشکل حالات میں ان کو واپس لے کر آئے، تو جو ہوتے نا عموماً تنقید کرنے والوں نے کہا اوتھے ہی رہ جاندے، مر جاتے، شہادت کا درجہ پاتے، واپس کیوں آئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر اعتراض نہ کرو، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ یہ لقب جو ہے غزوہ موتا کا، باب صحیح بخاری 4260 سے 4268، یہ تقریباً 9 احادیث میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا کیا حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، اور اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہار کیسے سکتے تھے، کیونکہ ان کو تو اللہ کے نبی نے فرما دی یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اگر کوئی ان سے غلطی بھی ہو جاتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہتے دیکھ کیا کر رہا ہے خالد بن ولید، اس کو روکو، اس کو ڈسمس کرو۔ آپ فرماتے کہ جس تلوار کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کہا ہے میں اسے نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ آپ کو جھاندیدہ تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر بھی تو تھی نا، وہ حضور کے ساتھی بھی ہیں اور اللہ بھی ان کے ساتھ ہے اور نبی بھی ان کے ساتھ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ اور فتح مکہ کے وقت میں بھی جو میمنہ کے افسر تھے، یعنی وہ دستے کے جو افسر تھے، صحیح مسلم 4622 ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور اس وجہ سے انہیں اپنے کزن اکرمہ بن ابو جہل سے بھی لڑنا پڑا اس وقت میں، اور شکست کے بعد وہ یمن کی طرف بھاگے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ بات ابن سعد حصہ مغازی 98 بخاری باب فتح مکہ میں لکھا ہوا ہے۔
غزوہ حنین میں بنو سلیم کا قبیلہ مقدم الجیش کی کمان سیدنا خالد کے ہاتھ تھی، نہایت ہمت اور شجاعت سے لڑے، زخمی ہوئے، حضور عیادت کے لیے آئے اور دم کیا جس سے شفا ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دم کیا جس کی وجہ سے شفا ہوئی۔ ان کا شوق ہی تھا میں شہادت کا درجہ پاؤں، ان کا دل کرتا تھا کہ میری جان جو ہے نا اللہ کی راہ میں چلی جائے۔ اور لیکن اتنے زخم آنے کے بعد پھر حضور تشریف لائے، حضور عیادت کے لیے آئے۔ واہ، کیا وہ کہتے ہیں نا کہ عیادت کے لیے وہ آئیں تو ہمارے لیے وہ شفا بن جائے، دعا بن جائے، وہ وقت ہی ایسا ہو جائے نا، کیا شعر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ حنین کے مشرک جب طائف کے قلعہ میں بند ہوئے تو خالد کی تختی میں فوج کا دستہ تھا جو لڑنے کے لیے گیا تھا۔ تبوک کے مقام پر 9 ہجری میں ایک غلط خبر پر رومیوں کے مقابلے میں سرکار دو عالم علیہ السلام تبوک کے مقام پر پہنچے، وہاں قیام کیا 20 دن، اور ارد گرد کے علاقے ایلا اور اوزق کے رئیسوں نے اطاعت قبول کر لی۔ میں نے آگے بتایا کہ حضور کی حکمت عملی نے بڑی زبردست ہوا کرتی تھی۔ جب میں ایک سوال کرتا ہوں کسی سے جواب نہیں آتا، یہ حماس نے حملہ کیوں کیا اسرائیل پر؟ بھائی کس سے پوچھ کر کیا؟ حضور جب بھی جاتے تھے کوئی کارنامہ انجام دے کر آتے تھے، اس سے صلح کر، اس سے کہنا کہ تم نے ہمیں تاوان دینا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے آتے تھے۔ یہ لڑے جا کر پوچھے ہی کسی سے نہیں، پہلے ساتھ والے سے پوچھو، ادھر سے پوچھو، اردن سے پوچھو، مصر سے پوچھو، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں بھی اسلحہ بھی دیں گے پیچھے سے، عورتیں ادھر کر دو، لڑو جا کر، تو لڑو۔ یہ کون سا طریقہ کار ہوا نبی کی حکمت عملی کے خلاف؟ جا کے لڑو۔ اب لڑے وہاں پر جا کے چلو 10-15 بندے مار دیے، اب بندے مار کے اپنے بچے مروا رہے ہیں اور سارے رو رہے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بابا میں تو یہ کہہ رہا ہوں قتل ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں جنہوں نے حملہ کیا۔ کیوں کیا؟ جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں نا، پلاننگ کے ساتھ کریں۔ ہم پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کرتے، اگر لڑنا ہے تو سارے تیار ہو، پھر اف نہیں کرنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کو اگر شعب طالب میں محصور کیا گیا، آج تک کبھی اف کی آواز آئی ہے کہ 3 سال تک بیوی بچوں کے سمیت وہاں پر محصور کر دیا گیا ہو، کوئی اف تک کی آواز آئی ہو؟ پھر یہاں پر آواز کیوں لگا رہے ہو؟ ہمیں کوئی دینے والا نہیں، سارے اسلامی سپاہ سالار مارے جا چکے ہیں، مردہ ہے ضمیر۔ ارے اللہ کے بندو، قانون سمجھو۔ اب جو قانون ہے وہ اور طرح کے ہیں۔ انٹرنیشنل پاسپورٹ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، یعنی 2 نمبریاں کر کے تم وہاں پر پہنچنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پر تو آپ کسی کو پیسے بھی دیں گے وہ رستے میں کھا جائے گا، جہاد کا مال کھا جاتے ہیں۔ یہاں پر کسی کو وہ کہتے ہیں باہر سے کمبل آتے ہیں وہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنے ملک میں تو سب کچھ چلتا ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا سیدنا خالد بن ولید نے دومت الجندل کا رئیس عقیدر بن عبد الملک باقی رہ گیا تو اس کو گرفتار کیا، جس نے جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لی۔ سریہ بنو خزیمہ، صحیح بخاری 4339۔ حضور نے سیدنا خالد کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ سیدنا خالد نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہیں اسلمنا، ہم اسلام لائے، کہنا نہیں آتا تھا۔ اس کے بجائے وہ سبانا کہتے تھے، ہم بے دین ہو گئے۔ جب یہ بار بار کہا سبانا تو ہم بے دینوں کو کہہ بیٹھے، جس پر قتل و غارت ہو گئی۔ جب قتل و غارت ہو گئی تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے اللہ کے آگے عرض کی کہ یا اللہ میں خالد کے اس فعل سے بیزار ہوں۔ اس کو حکمت عملی سے سوچنا چاہیے تھا کہ لڑائی کرنی ان کا مفہوم کیا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ کام کر دیا ہے۔ میں خالد کے اس فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر سیدنا علی کو سب کی دیت دے کر بھیجا کہ جتنے بندے ان کے مارے گئے سب کی دیت ادا کرو، کیونکہ ہمارے ایک سپاہ سالار کی غلطی سے مارے گئے ہیں، دیت ہم نے دینی۔ اس لیے اسلام کے جو ریاست تھی اس نے ان کو پیسہ مہیا کیا کہ آپ یہ اپنے پاس رکھیں۔ اور کہتے ہیں آتا ہے کہ اصل الغابہ میں کتوں تک کا خون بہا ادا کیا تھا حضور نے، کتوں تک کا خون بہا ادا کیا، اور اس کے بعد جتنا مال بچا سب انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو۔ سریہ نجران میں حضور نے سیدنا خالد سے کام لینا بند نہیں کیا، بلکہ خاص ہدایہ دے کر نجران کی طرف بھیجا۔ وہاں ان کی کوشش سے بنو عبد المدان نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر سریہ یمن، سیدنا علی اور سیدنا خالد کو یمن کی طرف بھیجا۔ یہ جو آخری بار میں آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، تو اس وقت جو سریہ یمن کی طرف بھیجا تھا، سیدنا علی اور سیدنا خالد کو یمن کی طرف بھیجا، جس میں پہلے پتھر سے جواب ملا، پھر محبت کی گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ پہلے لڑائی کرنے کی کوشش کی گئی، پھر محبت کی گئی تو پھر اسلام قبول کر لیا۔ سریہ عزا قریش کا بت خانہ تھا، اس کو سیدنا خالد گرا کر آئے تو آپ نے فرمایا کچھ دیکھا؟ سیدنا خالد کا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے
صحیح گرایا نہیں، دوبارہ بھیجا. جب دوبارہ بھیجا تو بیانک شکل کی عورت نکلی جس کو سیدنا خالد نے مار دیا. سرکار نے فرمایا اب ٹھیک ہوا. اب وہ عورت کیا تھی؟ وہ اس بت کی یا اس کیا کہتے ہیں بتخانے کی وہ کوئی بدرو تھی یا کیا تھی جو وہ نکلی. پہلے سرکار نے کام نہیں صحیح ہوا تو صحیح نہیں کر کے آیا، پھر دوبارہ بھیجا. پھر جب اس عورت کو قتل کیا تو پھر سرکار نے فرمایا اب ٹھیک کام ہو گیا. اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر کے دور میں یمامہ کی لڑائی ہوئی یا منکرین زکوٰۃ سے لڑائی، ان سب کو ختم کرنے میں نمایاں کردار سیدنا خالد بن ولید کا تھا. اب آگے بڑھ بڑھ کر لڑنے والوں میں سیدنا خالد بن ولید. عراق پر فوج کشی. سیدنا خالد کو فتنہ ارتداد کے بعد عراق کی طرف روانہ کیا گیا. مقام نہاج میں حضرت مسنہ سے مل گئے اور بانکیا اور بارسوما کے حاکموں کو مطیع کرتے ہوئے ایلا کی طرف بڑھے. یہاں عرب و ہندوستان کے بری و بحری خطوط آ کر ملتے تھے. چنانچہ یہاں کا حاکم ہرمزان ہی راستوں سے دونوں مقام پر حملے کیا کرتا تھا. ہرمز کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر تو فوراً ارد شیر کو دربار ایران اطلاع بھیجی اور خود مقابلے کے لیے بڑھا. کاظمہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا. ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا تھا کہ ساڑھے پاؤں نہ اکھڑا، اس لیے ہم کٹھے لڑیں گے. لیکن ککا بن عمر کے شجاعت نے زنجیر آہن کے ٹکڑے کر ڈالے اور ایرانیوں نے بری طرح شکست کی. یار کیا موقع ہوندے ان کے، وہ زنجیرہ نے بننے پے نے تے ادھر دے حملہ کرنے والے نے انہوں نے نہیں لگتا زنجیرہ نے، وہ تلوار مارتے زنجیرہ توڑ چھڑتے سن کہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا. پتہ نہیں کیا وہ طاقت ہوتی ہوگی ان کے اندر ایمان کے جن کی وجہ سے یہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہوتی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی کارن بن کربانس کی متحدی میں ہرمز کی مدد کو آئی فوج نے شکست خوردہ فوج سردار کباس اور انوشجان کو امیر العسکر بنا کر نہر کے قریب پڑاؤ ڈالا. سیدنا خالد کو اطلاع ہوئی تو وہ فوج لے کر مزار کی طرف بڑھے. لبے دریا دونوں کا مقابلہ ہوا. ماکل نے کارن کو، آسم نے انوشجان کو اور ادی نے کباس کو ختم کیا. اس شدت کی جنگ ہوئی کہ 30,000 ایرانی کام آئے. یہ استعداد اس کے علاوہ ہے جو نہر میں ڈوب کر مرے. نہر جڑے ڈوب کے مرنے علیحدہ نے، لیکن یہاں پر اس قدر لڑائی ہوئی تھی کہ 30,000 ایرانی مارے گئے. ارد شیر نے اندر زغر اور بہمن کو یکے بعد دیگر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، مگر اس وقت قدرت صرف خالد بن ولید پر مہربان تھا، بس سب کو شکست ہو رہی تھی. حاکم جاپان کو بری طرح شکست ہوئی اور مغیشیہ عوام نے خود علاقہ خالی کر دیا. ہیرا کے حاکم آزاد نے بھی لڑائی کی مگر شکست مقدر تھی کیونکہ سیف اللہ کی تلوار کہاں ٹوٹنے والی تھی. اس کا صحیح اتنا جذبہ تھا. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ خالد بن ولید نے اس علاقے میں اور سارے ڈرے نے، اور خالد بن ولید اپنے خیمے سے نکل کر کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر لڑائی کر رہے ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں اس کے اندر ہے. اتنا خوف تھا کہ سارے سہمے پڑے اندر بیٹھا تھے پاجی، اور وہ ادھر مار رہے ہیں. وہ کمیونیکیشن کا دور تو تھا نہیں، ادھر سے مار کے پھر واپس آ جاتے ہیں اور ادھر والے سہمے نے اندر. یہ اتنا ان کا خوف تھا کہ بیان سے باہر تھا. اچھا جی، اس کے بعد اب نار کی تذکیر فتح البلدان میں یہ لکھا ہوا ہے فتح البلدان، ٹھیک ہے. اس کے بعد دومت الجندل میں ایاز بن غنم کی مدد کو سیدنا خالد کو بھیجا گیا. حضرت عاصم نے بنو کلب کی امان دی اور سیدنا خالد نے جودی کو قتل کرایا اور قلعہ کا پھاٹک اکھاڑ کر اندر گھس گئے اور قلعہ پر قبضہ ہو گیا. عراق کے بعد سیدنا خالد شام کی طرف بڑھتے ہیں. بصرہ والوں کو جزیہ دے کر حفاظت میں لیا. اس وقت مسلمان شام کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوتے اور ہرقل نے ان کے مقابلے کے لیے الگ الگ دستے بھیجے ہوتے، لیکن فلسطین کے مہم سیدنا عمر بن العاص کے متعلق تھی. بصرہ کے بعد تزارق اور کبکلا نے اجنادین میں اپنی فوجیں ٹھہرائی. سیدنا خالد و بیدہ بصرہ سے فاروق کا سیدنا عمر بن العاص کی مدد کو پہنچے. 13 ہجری میں مقام اجنادین میں دونوں کا مقابلہ ہوا. تزارق اور کبکلا دونوں مارے گئے. اجنادین کے بعد دمشق کی طرف بڑھے. امیر فوج ابو عبیدہ نے تینوں سمتوں سے اس کا محاصرہ کیا. ایک سمت پر سیدنا خالد ممورت ہوئے. 3 ماہ تک مکمل محاصرہ رہا. ایک دفعہ غفلت کی نیند میں تھے کہ تکبیر کے آواز سے حملہ کیا. چند آدمیوں کے ساتھ کمانڈ ڈال کر شہر پناہ کی دیوار کے اس پار اتر گئے. دمشق والوں نے ابھی تک غافل سو رہے تھے، اس ناگہانی حملے سے گھبرا گئے. اور دوسری سمت میں ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نکلے نے، اندر وڑے نے، انہوں نے پھڑیا گیا. انہیں پتہ لگا اسی پھڑے گئے ہیں. ادھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو پناہ مانگ لیتے کہ تہاڈی مہربانی میں پناہ دے دیں. اب انہوں نے پناہ دے دی. خالد بن ولید کہنے کیا کر رہے ہو، اڑاتا پھڑ کے. انہوں نے کہا میں نے پناہ دے دی ہے، اب کیا کرے. تو اس لیے ایک طرف سے سیدنا خالد فاتح نہ داخل ہوئے اور دوسری طرف سے سیدنا ابو عبیدہ مصالحانہ وسط شہر میں دونوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن کیونکہ
مسلمان ہی ہوتا ہے نا. کہا تو نے پناہ دی ہے, اب مصلحت کے ساتھ ہی کام کریں گے. اس لیے جو فیصلہ کرنا تھا اسی کے مطابق کیا گیا. فحال میں بھی رومیوں نے شکست کھائی. فحال کے بعد سیدنا ابو عبیدہ اور سیدنا خالد حمص کی طرف بڑھے اور یزید ابن سفیان کے ساتھ مل کر سب رومی مار دی. حمص کو بھی سیدنا ابو عبیدہ نے فتح کر لیا. یرموک میں 2 لاکھ رومی ٹپک پڑے. یرموک یہ بڑی خطرناک لڑائی تھی. یرموک کی لڑائی نا, جنگ یرموک آتی بھی ہے. جنگ یرموک میں 2 لاکھ رومی ٹپک پڑے. بہت جوانمردی کے ساتھ مقابلہ ہوا, مدتوں جاری رہا. مسلمان افسروں نے غیر معمولی شجاعت و بہادری کا ثبوت دیا. آخر رومی نے ایسی شکست کھائی کہ پھر ان کی اتنی بڑی تعداد نہ فراہم ہو سکی. یرموک کے مقام حاضر میں سیدنا خالد نے مناس رومی کو شکست دی. پھر کنسرین میں ہرکل کو نکال کر باہر پھینکا. پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے. پتہ نہیں یار کہڑے گھوڑے سن یار, یقین من ساڈے کو تو قدم نہیں چکیا جاتا. وہ ڈردے ہی نہیں سن. وہ کہتے ہیں سانو زہر پیا دو, ساڈے تے اثر نہیں کرتا جی. پاج کہتے ہیں ایک عیسائی نے زہر دیا نا, کہتے ہیں خالد بن ولید میں تمہارے مذہب کو مان لوں گا اگر تم یہ زہر پی لو. نے کہا کوئی گل نہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. باری پی لیا, مرے ہی نہیں. پتہ نہیں ان پر کیا چیز اثر نہیں کرتی تھی. ساڈے اتنے روٹی دی فکر ہی نہیں مکدی پئی. اتنے اللہ اللہ کرن دی فکر جڑی نا غائب ہو گئی ہے. اچھا جی, ویسے ہم نے ہاں اسی اپنی اوقات ہی رہنا, اسی کوئی لیڈر بن کے نہیں رہنا, اپنی اوقات ہی رہنا. سنن تو بعد بھی اپنی اوقات ہی رہنا چاہیے. کنسرین کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ ہوا. عیسائی شر سے بلا جنگ حوالہ کرنے کو مادہ ہو کہ خود امیر المومنین اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھے. چنانچہ سیدنا عمر نے سنا نامہ لکھنے کے لیے شام کا سفر کیا اور تمام افسران فوج کو حابیہ میں طلب کیا. سیدنا خالد بھی آئے. ان کا دستہ جو تھا وہ خوبصورت لباس میں مبعوث تھا. حضرت عمر کی نظر پڑے تو گھوڑے سے اتر پڑے اور کنکریاں مار کر فرمایا, تم لوگوں نے اتنی جلدی اپنی عادت بدل لی. ان لوگوں نے اسلحہ دکھا کر کہا لیکن سپاہ گری کا جوہر نہیں بدلا. کہا فرمایا تب کوئی مذائقہ نہیں. حمص کی 17 ہجری میں حمص کے باشندے باغی ہو گئے, لیکن سیدنا ابو عبیدہ اور سیدنا خالد کی بروقت توجہ سے بہت جلد بغاوت دور ہو گئی. شام کو پورا علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. 17 ہجری میں حضرت عمر نے سیدنا خالد کو مذول کر دیا. مذولی کے کیا کہتے ہیں سن میں مورخین کا مختلف ہے, لیکن عام شہرت یہ ہے کہ حضرت عمر نے تخت خلافت بیعت سے مذول کیا تھا, لیکن یہ بیان صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 17 ہجری میں یعنی خلافت فروخی کے 5 سال بعد مذول ہوئے. ابن سیر کی بھی یہی تحقیق ہے. وہ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید یعنی 17 ہجری میں خالد بن ولید مذول کیے گئے. ان کی مذولی کا سبب یہ تھا کہ اینی جلدی گل نہیں مانتے سن, اپنی مرضی کر جاندے سن. کسی جگہ گئے نے شریعت کے خلاف نہیں ہوئے گا, لیکن الزام اے لگتے ہیں کہ فلانے نے قتل کیتا ہے تو وہ بیوہ نے نکاح کر لیتا. مختلف جگہوں پر ان پر یہ الزام لگتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی الزام, وہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے جو کام کیا ہوگا شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا ہوگا. اس عورت نے اگر اس عورت سے اگر نکاح کیا ہوگا تو وہ عدت پوری کر چکی ہوگی تو کیا ہوگا, ویسے قتل کرنے کے بعد نہیں کیا ہوگا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کا اجتہاد تھا تو وہ شریعت کے مطابق تھا, لیکن کمپلینٹس ان کے خلاف بہت ہوتی تھی. اور بعض اوقات آپ جو تھے نا شاہ ہرچ بہت تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ہرچ بہت تھے, جہاں چاہتے پیسے لٹا وغیرہ دیتے تھے. تو ان کے خلاف کمپلینٹس بہت زیادہ تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن کہا جاتا ہے یہ فوجی سامان کا جو تھا سارا معاملہ وہ بھیجا نہیں کرتے تھے, بتایا نہیں کرتے تھے کیا کیا چیز کیسے کیسے چلے. وہ کہتے تھے میں اپنی پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا, جس طرح میں چاہوں گا وہ کروں گا. اور آپ نے تنبیہ کی, انہوں نے بارہا لکھا کہ میرے بغیر حکم کے کوئی کام نہ کیا کرو, نہ کسی کو کچھ دیا کرو. انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ کو میری موجودہ حالت پر چھوڑ دیں تو کام ہو سکتا ہے, ورنہ اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہوتا ہوں. اسی زمانے سے سیدنا عمر سے برہم رہتے تھے اور بار بار سیدنا ابوبکر کو ان کے مذول کرنے کا مشورہ دیتے تھے, لیکن وہ ہمیشہ جواب دیتے کہ میں شمشیر کو نیام میں نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے بے نیام کیا. سیدنا عمر کے خلافت میں سیدنا خالد نے یہ روش نہ چھوڑی, لیکن انہوں نے بھی فوراً مذول نہیں کیا بلکہ عرصے تک سمجھاتے رہے. چنانچہ پھر ایک مرتبہ لکھا کہ بغیر میری اجازت کے کسی کو ایک بکری بھی نہ دیا کرو, مگر سیدنا خالد نے کوئی اثر نہیں لیا اور سیدنا عمر کو بھی وہی جواب دیا جو سیدنا ابو بکر کو دے چکے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا اسلامی فتوحات کا دار و مدار صرف خالد بن ولید ہے, یہ ہے تو جنگ جیتی جائے گی ورنہ نہیں جیتی جائے گی. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے جو چاہتا اللہ کرتا ہے, ہمیں فتح اللہ دیتا ہے. تیسری وجہ یہ تھی کہ سیدنا خالد کے اخراجات اسراف کی حد تک پہنچ جاتے تھے جو دوسرے افسروں کے نمونہ بن سکتے تھے. چنانچہ شورا کی بڑی بڑی رقمیں دے ڈالتے تھے,
شعر و شاعری سنتے تھے, رقمہ اتنے ون دیندے سن. اشعث بن قیس کو 10,000 نام یکمشت دیا. سیدنا عمر کو اطلاع ہوئی تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے پاس حکم بھیجا کہ سیدنا حارث سے دریافت کرے کہ انہوں نے یہ روپیہ کس مد سے دیا. اسی کتنے آرام نہ سمجھنا, اتنے کوئی پوچھتا نہیں ہوئے گا, کوئی کمپلینٹ نہیں, وہ لڑن جا رہے ہیں یہ کی ہویا, ایک چیز دی نا اتنے تسلی کیتی جاندی. حالانکہ جو فوجی لڑنے کے لیے جاتے تھے نا, حضرت عمر فاروق کو پورا نیک کر کے ان کی چیکنگ کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ پیر ٹھیک نے, ڈنڈ بیٹھنا ٹھیک نے, ان کو ننگا کر کے ان کا سارا جسم چیک کرتے تھے کہ یہ لڑنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, پھوکا تو نہیں ہے. ہمارے یہاں پر یہ سمجھاتا ہے بالکل گالی کوئی نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہوگا, لیکن وہ ساری تسلی کرتے تھے. اس لیے جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں نا, بندوں کہتے ہیں کھانس, وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکل جاتا, اس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یعنی بہت سی چیزیں میڈیکل بھی چیک کرنی پڑتی ہیں کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں. تو اس لیے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا. اس واقعے سے سیدنا عمر کے دبدبہ اور سیدنا حالت کے حق پرستی دونوں کا اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مذول کر کے کہا تم عام سپاہی کے طرح لڑو گے, تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں عام سپاہی کی طرح لڑوں گا. اور عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے, لیکن حضرت ابو عبیدہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ایک وقت میں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ پھنس گئے نا, تو خالد بن ولید رضی اللہ کو بلا بھیجا کہ ذرا میری مدد کر. انہوں نے مدد کی تو کام بن گیا. تو اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا میں کام نہیں کروں گا. یہاں پر کیا ہوتا ہے, کسی کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے دی جا, کہتا میں تو کام ہی نہیں کرنا پا, میں تو نالے آئی نہیں, تو میں نے کہتا ہے. اب شکوے شکایت ہے, جب بندہ اللہ کے لیے کام کرتا پھر کچھ نہیں ہوتا. مجھے جب اس مسجد میں سے کہا نا کہ آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے جنت مسجد میں, انہوں نے کہا جمعہ نہیں پڑھائیں گے, میں کوئی بات نہیں, جمعہ پڑھ تو سکتا ہوں, میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا, پڑھ تو سکتا ہوں نا مسجد میں. کہتے ہیں ہاں جی پڑھ لیں گے. میں پھر آ جایا کروں گا پڑھنے کے لیے. میں اس لیے پڑھنے کے لیے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے کی نماز نہ چھوڑ دیں, کہ اس کو نکال دیا ہم نے مسجد میں نہیں جانا. میں نے کہا مسجد بھی نہ چھوڑے, کیونکہ مسجد چھوڑنے کا مطلب میری وجہ سے مسجد چھوڑی گئی. میں ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا چاہتا جن کی وجہ سے مسجدیں چھوڑی جائیں. اس لیے میں نے وہاں پر بڑے آرام سے پتہ نہیں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ جمعہ پڑھا جا کر, تاکہ جو ہے نا ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے کہ ہماری وجہ سے کوئی فتنہ فساد برپا ہو. سب کو کہا میں بھی پڑھ لوں, آپ بھی پڑھیں. میں نے کب کہا کہ نہ پڑھیں. تو اس لیے ہاتھ سے کبھی بھی اسلام کو جب سوچنا پڑتا ہے تو دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے, ہماری وجہ سے اختلاف پیدا نہ ہو, لوگ چھوڑ کر نہ جائیں. تو یہ مال کا حساب کتاب جو تھا وہ کیا جاتا رہتا تھا. جب ان کو مذول کر دیا, پھر ان کو جو تھا ان کو گورنر لگایا گیا ایک علاقے کا. ٹھیک ہے, سیدنا عمر نے سیدنا حالد کو مذول کیا, مگر ان کی صلاحیت سے فیصلہ نہیں کہ ان کو حران, آمد اور لرہ کا گورنر مقرر کر دیا. لیکن 1 سال کے بعد وہ خود ہی مستعفیٰ ہو گیا, میں نہیں رہنا. گورنری سے استعفیٰ دینے کے بعد مدینہ میں مقیم ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر 22 ہجری میں وفات پائی. بعض لوگ آپ کی وفات حمص میں بتاتے ہیں, مگر یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ سیدنا عمر آپ کے جنازے میں شریک تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے میں شریک تھے, اور 22 ہجری میں انہوں نے شام کا کوئی سفر نہیں کیا, اور آپ کی وفات سے مدینے کی عورتیں خصوصاً بنا عذرا میں قہرام برپا تھا. اولاد کی تفصیل اتنی نہیں ملتی, صرف 2 لڑکوں مہاجر اور عبد الرحمن کا نام ملتا ہے. ان دونوں میں باپ کی شجاعت کا اثر تھا. چنانچہ مہاجر بن حالد نے صفین میں سیدنا علی کی حمایت میں تھے, اور سیدنا معاویہ کے عہد میں قسطنطنیہ کے مشہور مارکے میں فوج کے ایک کمانڈر عبد الرحمن بن حالد بن ولید تھے. یعنی ان کے بیٹے بھی یہی تھے, لیڈر بن کر لڑتے تھے. سیدنا علی جیسے حضور کے دور میں ہار لڑائی میں جتاتے تھے, اس طرح حضرت خالد بن ولید بھی حضور کے بعد ہار لڑائی میں جتاتے تھے, اہم کردار ادا کرتے تھے. سیدنا ابن عباس, جابر بن عبداللہ, مقدام بن مادی کرب, قیس بن ابی حازم, اشتر نحی, علقمہ ابن قیس, جبیر بن نصیر وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں. ان کی مرویات کی تعداد کل 18 ہیں, جن میں سے 2 متفق علیہ ہیں, ایک میں بخاری میں منفرد ہے. یعنی یہ راوی بھی ہیں حدیث کے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ. کیا بات ہے کہ وہ احادیث کے راوی بھی ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بخاری جس سے حدیث لیتا ہے نا, اسے غلط نہیں کیا جاتا. اگر اسے خائن کہیں گے, اسے جھوٹا کہیں گے, کاذب کہیں گے, تو پھر حدیث ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ حدیث کے راوی بھی ہیں. نجد کے ایک بندے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انصاف کرو, تو سیدنا خالد کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی گردن اڑانے لگے. سرکار نے فرمایا نہیں, رہنے دو, کوئی بات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک ایک ٹوپی میں سلوا لیے تھے, جس کو پہن کر میدان میں جاتے تھے. یرموک کے مراکے میں ٹوپی گر گئی. سیدنا خالد بہت پریشان ہوئے. اور بڑی تلاش کے بعد وہ ٹوپی ملی, اور کسی جگہ لکھا ہوتا پاجی میں نہیں جنگ جیتا, ٹوپی جتان دی.
اے سرکار دے موئے مبارک دی برکت نہ میں جتا ہوں. جسم میں ایک گٹ حصہ بھی ایسا نہیں تھا جو کسی ہتھیار سے زخمی نہیں تھا. فرماتے تھے کہ مجھے میدان کی وہ سخت رات جس میں اپنے دشمنوں سے لڑوں اس شب عروسے سے زیادہ مرغوب ہے جس میں میری محبوبہ مجھ سے ملاقات کرتی ہو. آخر وقت میں جب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ افسوس میری ساری زندگی میدان جنگ میں گزری اور آج میں بستر مرگ پر جانور کی طرح ایڑیاں رگڑ کر جان دے رہا ہوں. لیکن اسی تو کہنے پہ نا تلوار ٹوٹ نہیں نہ سکتی. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ابن جمیل سیدنا خالد اور سیدنا عباس نے دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حضور کو علم ہوا تو فرمایا کہ ابن جمیل فقیر تھا، اللہ نے اس کو دولت مند کیا، یہ اس کا بدلہ ہے، لیکن حالت پر تم لوگ زیادتی کر رہے ہو. انہوں نے اپنا تمام سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، پھر ان پر زکوٰۃ کیسی؟ اب اگر اسی حدیث کو جو ابو داؤد کی حدیث ہے یا مسلم شریف کی حدیث ہے اگر اسے فٹ کیا جائے کہ وہ جو آندہ سی لا چھڑ دے سن تو وہاں تو بات ہی سیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی غلط نہیں تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تو کیسے زکوٰۃ لیندے پہ وہ جو آندہ لا چھڑ دے پڑھ کے. کہتے کہ مزولی کا وقت مجمع عام میں اس طرح مزول کیا جاتا ہے کہ سر سے ٹوپی اتار لی جاتی ہے اور ماما گردن میں باندھ دیا جاتا ہے اور آپ دم نہیں مارتے. جب ان کی جگہ ابو عبیدہ صلاح مقرر ہوتے تو لوگ سے مخاطب اور کہتے ہیں کہ اب اس امت کا امین تم پر مقرر کیا. کہتے ہیں اتنے جنہیں نا ہاتھ باندھ کے ٹوپی لا لوگ کہتے ہیں کر کے ماما کہتا جاتا ہے. تو خالد بن ولید انج کر کے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ خالد تو بغاوت کر دے اسی تیرے نال. نہیں حالت ایسی ہوتی ہے نا، اوپر سے اب نیچے بندہ آتا ہے نا. کہتے غریب آدمی کو یہ ہوتا ہے خوش فہمی کہ میں امیر ہو جاؤں گا، امیر آدمی کو ڈر ہوتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں. یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. اوپر سے نیچے آنا یہ بہت بڑا مسئلہ. نیچے سے اوپر جانا کوئی بات بنا کر کے جیک لگا چلا جائے. اس لیے تو حضور کو میں نے دیکھا نا وہ زیرو پہ رہتے ہیں، خود زیرو پر رہتے ہیں. حالانکہ امام الانبیاء رہتے زیرو پر ہیں. جو آیا دے دو، ادھر لگا دو، ادھر لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، خود زیرو پر رہنا ہے، آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے لوگ ہیں نا تو ہم آگے نہیں بڑھتے. ہم اتنا ہی رکھتے کہ یار اگر گزارا کرنا پہ NH بھی اسی گزارا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اتنے پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے. باقی جو ہوتا ہے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ لگانا چاہیے. جہاں پر پیسہ لگے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے لگنا چاہیے. کہتے ہیں ہماری لڑائی صرف یہ ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں اور جو منافق ہیں وہ توبہ کریں. یعنی میری لڑائی ہے مسلمان ایک کون ایک سوچ دیتی جائے اور انہوں نے مطابق بیان کیا جائے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم کامیاب ہیں، ٹھیک ٹھاک قسم کے ہم کامیاب چل رہے ہیں. اگے وقت کے ہو جا رہے ہوتے نہیں مجھے پتا، لیکن لوگوں کو سمجھانے میں ہم زبردست، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو یہ ڈر لگا رہتا تھا یار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک بندہ آگے لگے نا پیچھے دعاؤں بڑی نکلیاں ہوں اور ہمارے پیچھے دعائیں بڑی کھڑی ہو جاتی ہیں آ کے. میں آج بھی ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا، کہتا ہے یار وہ میں نے مائنس اسلام فارمولہ لکھا نا شیعوں کے خلاف یہ آرٹیکل، تو وہاں پر ایک بندے نے آ کر کہا، کہتا ہے یار سلوٹ کرتے ہیں بات نو کہ تو دین دا کام کردا پہ. میں کہ شکر ہے اسی بھی خالد بن ولید کی طرح اگلے محاذ سے جا کے لڑ دیں. وہ پیچھے نہیں لڑ دے پا جی، اسی اگے لڑ دے پہ ہیں ٹھا ٹھا کر کے. ہن لوکی کی کہندے نے کی نہ کہندے مینوں کی لینا دینا. کوئی گالاں کڈ دے تے اپنے آپ نو کڈ دے، ساڈے تک تے پہنچ دی نہیں. جو حضور نے شاید میں جو کسی کی ماں کو گالی نکالتا ہے وہ اسی کے ماں کو جاتی ہے، اس کو نہیں جاتی. تو ہمیں تو گالیاں لگتی ہی نہیں ہیں. ہمیں تو فائدہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نکالے کہتے کڈی جا تیرا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا اور اللہ کے واسطے ہم گالیاں بھی نہیں کھا سکتے. ہمیں نکالی جائے، ہمیں فکر نہ کرو، اللہ مہربانی کرے گا. تو یہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مختصر سا بیان کیا، ورنہ تو ان کی زندگی جتنی لمبی ہے کہانی تو اتنی لمبی ہونی چاہیے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیسے ہمارے اپنے سال ہیں کہ کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 55 سال کا ہے، یہ اپنے سال ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی کتاب لکھنا چاہیں نا تو بڑی شاندار کتاب لکھ سکتے ہیں. اور وہ کتاب وہ ہوگی جو کیا کہتے ہیں قابل عمل ہوگی. وہ نہیں ہوگی کہ صرف میرے پیر و مرشد کی کرامات، میرے پیر و مرشد کی دعائیں، ٹھیک ہے، میرے پیر و مرشد کے کشف، میرے پیر و مرشد کی جنوں سے ملاقات، ایک کہانی. یہ کتاب نہیں ہوتی. کتاب کا وہ ورق ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو کہ ادھر یہ ہوا، ادھر یہ ہوا، اس نے ساتھ چھوڑ دیا، اس نے یہ کر لیا، ادھر یہ مارا گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ کر دیا گیا. یہ سارا سال دے کر چلنا پڑتا. کہانی یہ ہوتی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہانی، جیسے
کئی جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ملتا ہے یہ ہوا ان کے ساتھ یہ ہوا تو ساڈا بھی مل جائے تو کہڑی گل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں نہ ہاتھ لگایا جائے, یہ سارے معصوم ہیں. میں جو کہنا میں کتاب لکھنی ہے سب تو پہلے کوئی بندہ بولتا ہے نہیں نہیں سائیں جی رہن دینا کتاب نہ لکھنا تہاڈی مہربانی تہاڈی جڑی کتاب لکھی ہوئے گی نا وہ اللہ اللہ ہی ہوئے گی. وہ سارے ایک قسم کا رگڑ کے رکھے گی کہ اے انج ہویا ہے اور میرا تجزیہ وہ بارے چ اے. اب چاہیے تو یہ کہ جس کے بارے میں تجزیہ دیا جائے وہ اصلاح کر لے, ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا میں نے ذلیل کر چھڑیا پڑھ کے تو پھر اسی بھی چل رہی اللہ پڑھ تو کلا ہی لڑ لے جا کے. تو ہو سکتا ہے اب اللہ کریم مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے اگلی زندگی چ اے نہیں مجھے پتا, لیکن اس ٹائم تے جڑا کام کر رہے ہیں نا وہ تے میں سمجھنا ٹھیک ٹھاک ہے. میرے بعد میرے تے کتاب کسی نے نہیں لکھنی, دوسرا کوئی نہیں لکھے گا. لکھاں گا تو میں ہی لکھاں, میرے تے کتاب دوسرا کوئی نہیں لکھے گا کیونکہ دوسرا میں نے سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ لکھ سکے. ایسے میرے تے کتاب کوئی نہ لکھے, وہ فائدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ ایک سمجھن دی نا ایک نا معیار ہوتا ہے, ایک معیار ہوتا ہے کسی کو سمجھنے کا کہ یار اس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں, تو وہ معیار پیدا کرنا نا بات ہوگی. اس لیے میرے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھے گا. اگر میں لکھ کر گیا تو خود اپنے اوپر ہی کتاب لکھ کر جاؤں اور اس میں اپنی کہانی اپنی زبانی کر کے, ٹھیک ہے نا, جس میں محمود کا بھی نام آ جائے گا, سب کا آتا جائے گا, ایک 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 کہانی پوری داستان بن جائے گی. یار کس طور شائع کر دیں, کس طور شائع کر دیں ایک ایک چیز کو لے کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.